باقی جو مصنوعات کا بائیکاٹ ہے اس کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی ایک آپ لسٹ بنائیں اور اس کے بعد اسے آرگنائز طریقے سے چلائیں، ضرور چلائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو KFC کھانے والے ہیں وہ کہیں جی واٹس ایپ کا بائیکاٹ کر دیں، KFC کا نہ کریں، اور جو ٹوئٹا گاڑی نکلوانے والے ہیں وہ کہیں جی میں KFC کا بائیکاٹ کروں گا، واٹس ایپ کا بھی کر لوں گا، لیکن ٹوئٹا گاڑی تو میری ضرورت ہے۔ اور بھائی آپ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسرائیل اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کے بغیر اس وقت جتنی چیزیں ہیں ان کو لے کے چل سکیں۔ پھر ہمارے لوگوں کا خود روزگار اس سے جڑا ہوا ہے۔ کسی مولوی نے کہا کہ جو KFC سے یا میکڈونلڈ سے ریزائن کرتے ہیں ان کا تا حیات خرچہ میں اٹھاتا ہوں۔ کوئی اناؤنسمنٹ سنی؟ میں نے تو آج تک نہیں سنی۔ خود یہ چندے لے رہے ہیں ڈالرز کی فارم میں، یوروز کی فارم میں، اپنے تو پیٹ ان کے بھرے میں ہیں، آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی KFC کو آگ لگا دو۔ اچھا جی لگا دو، وہاں پہ جو ملازم ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو پاکستانی ہیں، گورے تو نہیں ہیں، ان کے یہاں پہ بھی جو مالکان ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ جی ہم نے بائیکاٹ کرنا ضرور کریں، پھر طریقے سے کریں بھائی، پھر گورنمنٹ لیول کے اوپر ان سارے بے روزگاروں کی لسٹ بنائیں، ان کا مہینے کا خرچہ بھی پھر علماء اٹھائیں۔ اور اگر آپ کے اپنے گھر میں دانے موجود ہیں اور لوگوں کو آپ اس قسم کے مشورے دے رہے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو آپ ان کاموں کے اوپر ورگلا رہے ہیں، جو یہ کراچی ڈیفنس میں آپ نے دیکھا ہوا، کچھ عرصہ پہلے میرپور میں ہوا، KP میں بھی واقعہ رپورٹ، ابھی تو بنگلہ دیش میں بھی پتہ نہیں وہاں بھی، اب وہ پاکستان کا رنگ ہی ان کے اوپر چڑھتا جا رہا ہے۔ وہاں تو اسپرائٹ کی بوتلیں بھی انہوں نے جناب کئی تو لوٹ کے پی بھی رہے ہیں۔ چنگا احتجاج ہے، تماشا لگایا ہوا ہے بھائی، اس طرح نہیں دنیا میں معاملات چلتے۔ باقی جہاں تک KFC کا تعلق ہے، میکڈونلڈس کا، تو میں نے آپ کو بتایا ہمارا فاسٹ فوڈ تو بھائی گھر کے پکوڑے ہیں اور چپس ہیں۔ میں تو یہ بوتل بھی نہیں پیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میرا کوئی مشروب ہے تو وہ دودھ پتی ہے، وہ بھی ایک ناشتے میں نے کپ لینا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہ کوئی فخریہ نہیں میں بتا رہا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، یعنی اگر میں کوک یا پیپسی نہیں پیتا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھے ویسے ہی اچھی نہیں لگتی۔ ہو سکتا ہے اگر میں پیتا ہوں تو میں بھی بڑے شوق سے پیتا ہوتا، اور نہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو پیتے ہیں وہ گناہگار ہو رہے ہیں، وہ اسرائیل کے کوئی جٹ بن گئے، نہیں۔ یہاں تو ہمارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، اور زیادہ تر یہاں پہ جو کوک اور پیپسی ہے وہ تو میڈ ان پاکستان ہی ہے ویسے، ہاں بے فکر ہے وہ۔ تو اس لیے ہمیں تو ان چیزوں سے کوئی ایسا شغف نہیں ہے۔ ان مصنوعات کا اگر آرگنائز طریقے سے بائیکاٹ سے کوئی رزلٹ نکلتا ہے تو کریں، لیکن اپنی پسند کا نہیں۔ اسمارٹ فون تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، واٹس ایپ تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سارا احتجاج جڑا KFC میکڈونلڈ جا کے بڑھ گیا، یہ کوک اور پیپسی بڑھ گیا، اور پھر اس طرح نفرت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح پتہ نہیں کسی نے کوئی خنزیر کا گوشت کھا لیا۔ یہ جذباتی چیزیں چھوڑ دیں، ادروائز تو پھر کئی چیزیں تو آپ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہے، تو میں تو پھر بھی دعویٰ کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا، بھائی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اگر کوئی آرگنائز OIC کے فورم کے اوپر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہم ضرور سپورٹ کریں گے، لیکن پھر وہ سارے لوگ اسے ریلیجیسلی فالو کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کی چیزوں کا تو بائیکاٹ کریں اور جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، تو اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ خاموشی اختیار کریں گے آپ۔ اور ویسے بھی یہاں لوگوں کا روزگار، ہمارے اپنے لوگوں کا روزگار ان چیزوں سے وابستہ ہے۔ یہ جتنے بے روزگار لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال پھر کون کرے گا؟ ذرا اس ہال میں دیکھیں، اس وقت 300-400 لوگ ہیں، آپ مجھے کوئی ایک چیز ایسی نہیں بتا سکتے جو ہم مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہو، نہ یہ لائٹ، نہ یہ ایئر کنڈیشن، نہ یہ قالین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ یہ گھڑی جو میں نے باندھی ہوئی ہے، ایون جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی گوروں کی مشینوں پہ بنے ہوئے ہیں، قرآن پاک جو پرنٹ ہوا ہوا ہے، یہ بخاری مسلم جو رکھی ہوئی ہے، کوئی ایک چیز آپ انگلی رکھیں کہ یہ ہماری کو کنٹریبیوشن ہے۔ یہ کیمرہ، یہ YouTube، فیس بک، اور پھر ہم آنکھیں ان کو دکھا رہے ہیں ان کی ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر، تو اپنے آپ کو ہم آگے لے کے چلیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں، تب ہی کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے۔ ادروائز زبانی کلامی اگر آپ دعائیں کرتے رہیں کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال جائیں، تو کیڑے نہیں ڈلنے، سیدھی سی بات ہے، توپوں میں کیڑے نہیں ڈلتے ہوتے۔ آپ ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھیں، رشین وار کے دوران امریکہ نے غار کھود کے دیے تھے، طالبان اس زمانے میں تو مجاہدین کہلاتے تھے، وہ تورا بورا کے پہاڑوں میں ٹنلز کھود کے دی تھی، اتنی مضبوط ٹنلز کہ ان کے اوپر اگر آپ بم بھی گرائیں نا تو وہ چونکہ پہاڑ تھے اوپر نیچے وہ ٹنلز تھیں تو ان ٹنلز تک وہ بم نہیں پہنچتے تھے۔ وہ رشین وار کے دوران امریکہ نے بنا کے دی، اور پھر جب امریکہ کے خلاف جنگ لڑی تو طالبان نے یہ جنگ الٹیمیٹلی جو جیتی ہے یا امریکہ نے ہاری ہے اکانومی کی وجہ سے۔ اس پورے 20 سال کے اندر طالبان نے جو پناہ لی ہے انہی غاروں کے اندر لی ہے جو امریکہ نے بنا کے دیے ہوئے تھے، اور اسلحہ کس کا؟ رشیا کا چھوڑا ہوا، آج امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ بنایا ہم نے کچھ بھی نہیں بھائی، ان کی چیزیں یوز کر کے انہی کو دھمکیاں لگاتے ہیں، تو وہ دھمکیاں کس لیول تک ہیں؟ ہم تو F-16 کی اوور ہالنگ نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے، اگر وہ ہمیں پوزے نہ دیں، ہم ان کو کیا آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟